زندگی کے سفر میں کبھی کبھی انسان کے سامنے ایک ایسا سناٹا چھا جاتا ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ اس کی ساری محنت رائیگان چلی گئی ہے اور ہر طرف سے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس ظالم دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی کیوں ہوتے ہیں جو ہر شکست کو فتح میں بدل دیتے ہیں اور طاقت کے ایوانوں پر راج کرتے ہیں؟ یہ کہانی ہے انسانی تاریخ کی ایک ایسی متنازع اور دنیا بھر میں تہلکہ مچا دینے والی کتاب کی جس کا نام ہے دا 48 لوز آف پاور اور اس کے مصنف ہیں رابرٹ گرین۔ یہ کتاب 1998 میں شائع ہوئی جب دنیا ایک نئے اور تیز رفتار دور میں داخل ہو رہی تھی اور ہر انسان دوسرے کی ٹانگ کھینچ کر آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگا ہوا تھا۔ اس کتاب کو لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ مصنف رابرٹ گرین ہالی ووڈ کی رنگین دنیا میں مصنف اور اکیڈمی میں نوکری کے دوران انسانوں کے بھیانک چہروں اور منافقت کا شکار ہو چکا تھا۔ اس وقت مصنف شدید ذہنی دباؤ اور کٹھن مالی مشکلات میں مبتلا تھا۔ اس نے زندگی کی 70 سے زائد مختلف نوکریاں بدلی تھیں اور ہر جگہ اسے لوگوں کی مکاریوں اور فریب کاریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس دور کا سماجی معاشرہ ایک ایسے جنگل کی مانند تھا جہاں کمزور کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا اور طاقتور طبقہ کمزوروں کا استحصال کر رہا تھا۔ مصنف اس کیفیت میں تھا کہ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ دنیا میں صرف اخلاقیات کی باتیں کرنے سے پیٹ نہیں بھرتا اور نہ ہی انسان ظالموں کے چنگل سے بچ سکتا ہے۔ مصنف دنیا کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ زندگی ایک بساط ہے اور اگر آپ کو اس کھیل میں زندہ رہنا ہے تو آپ کو طاقت کے ان اصولوں کو سیکھنا ہوگا جو صدیوں سے بادشاہ اور حکمران استعمال کرتے آئے ہیں۔ آئیے اب اس شاہکار کتاب دا 48 لوز آف پاور کی گہری طویل اور تفصیلی سمری کا آغاز کرتے ہیں جو آپ کے ٹوٹے ہوئے حوصلے کو ایک نئی طاقت میں بدل دے گی۔ کتاب کا پہلا اصول یہ سکھاتا ہے کہ اپنے استاد سربراہ کو کبھی بھی اپنے سے زیادہ روشن طاقتور مت دکھاؤ کیونکہ جو لوگ اپنی صلاحیتوں کا روب اپنے بڑوں پر ڈالتے ہیں وہ ان کے غضب سے نہیں بچ سکتے۔ دوسرا اصول یہ کہتا ہے کہ دوستوں پر کبھی بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہ کرو بلکہ اپنے حریفوں کو کام پر لگاؤ کیونکہ دوست بہت جلد حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تیسرا اصول اپنے ارادوں کو ہمیشہ پردے میں رکھو، لوگ کبھی بھی آپ کے اگلے قدم سے واقف نہ ہوں تاکہ وہ آپ کے خلاف کوئی چال نہ چل سکے۔ چوتھا اصول یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ ضرورت سے کم بات کرو، جب آپ کم بولتے ہیں تو لوگ خود بخود آپ کے سحر میں جکڑے جاتے ہیں۔ پانچواں اصول آپ کی عزت اور ساکھ کے بارے میں ہے، اپنی ساکھ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھو کیونکہ یہ وہ ڈھال ہے جو آپ کو ہر مصیبت سے بچاتی ہے۔ چھٹا اصول توجہ حاصل کرنے کے بارے میں ہے، دنیا کی زبان پر اپنا نام زندہ رکھو چاہے تعریف ہو یا تنقید، لیکن گمنامی کی موت سے ہمیشہ بچو۔ ساتواں اصول یہ ہے کہ محنت ہمیشہ دوسروں سے کراؤ اور اس کا صحرا اور نام خود لو، اس سے آپ کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آٹھواں اصول لوگوں کو اپنے پاس کھینچنے کے فن کے بارے میں ہے، جب آپ کسی کو اس طرح قابو کرتے ہیں کہ وہ خود آپ کے پاس آئے تو پانسا پلٹ جاتا ہے۔ نواں اصول بحث اور مناظرے سے دور رہو اور اپنی بات ہمیشہ اپنے عمل اور کام سے ثابت کرو، دلائل کی جیت عارضی ہوتی ہے۔ دسواں اصول یہ ہے کہ منفی اور بدقسمت لوگوں سے دور رہو کیونکہ ان کی نحوست دیمک کی طرح آپ کی پوری زندگی کو چاٹ سکتی ہے۔ 11واں اصول لوگوں کو ہر کام کے لیے خود پر انحصار کرنا سکھاؤ، جب لوگ آپ کے محتاج ہوں گے تو آپ کبھی کمزور نہیں پڑیں گے۔ 12واں اصول کسی کو قابو کرنے کے لیے اس کی ایمانداری اور فیاضی کا جھوٹا سہارا لو تاکہ وہ آپ کے شکنجے میں آ جائے۔ 13واں اصول جب بھی کسی سے مدد مانگو تو اس کے اپنے مفاد کا واسطہ دو نہ کہ اس کے رحم اور کرم کا۔ 14واں اصول دوست کا لباس پہن لو لیکن جاسوس کی طرح نظر رکھو تاکہ آپ کو مخالف کی ہر چال کا پہلے سے پتہ ہو۔ 16واں اصول غائب ہو کر اپنی قدر میں اضافہ کرو، جب آپ ہر وقت بازار میں سستے ملتے ہیں تو لوگ آپ کی قدر بھول جاتے ہیں۔ 17واں اصول لوگوں کو خوف اور دہشت کے سائے میں رکھو، غیر متوقع رویہ اپنا کر سب کو اپنے قابو میں رکھو۔ 18واں اصول اپنے قلعے کے اندر محفوظ رہو، دنیا سے الگ تھلگ رہنا خطرناک ہو سکتا ہے اس لیے اپنے دفاع کو مضبوط کرو۔ 19واں اصول اچھے سے جانو کہ آپ کا واسطہ کس انسان سے ہے،
ہر ایک کی کمزوری الگ ہوتی ہے۔ 20واں اصول، کسی طاقتور کے آگے مت جھکو جب تک کہ اس میں آپ کا اپنا بہت بڑا فائدہ نہ ہو۔ 21واں اصول، اپنے سے زیادہ نادان بن کر دکھاؤ تاکہ لوگ آپ کو کبھی خطرہ نہ سمجھیں۔ 22واں اصول، اپنی شکست اور کمزوری کو ہتھیار بناؤ، جب آپ ہار مانتے ہیں تو اصل طاقت آپ کو ملتی ہے۔ سواہ اصول، اپنی تمام بکھری ہوئی توانائی کو ایک ہی نقطے پر مرکوز کرو۔ 24واں اصول، ایک شاندار دربار سجانے والا بنو اور چالاکی سے سب کو اپنا غلام بنا لو۔ 25واں اصول، خود کو بار بار بدلو اور ایک نیا روپ دھارو تاکہ کوئی اب کی اگلی چال نہ سمجھ سکے۔ 26واں اصول، اپنے ہاتھوں کو کبھی گندا نہ کرو، اپنے گندے کاموں کے لیے ہمیشہ دوسروں کو آگے رکھو۔ 27واں اصول، لوگوں کے عقائد اور جذباتی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر اپنی سلطنت قائم کرو۔ 28واں اصول، جو بھی قدم اٹھاؤ پورے یقین کے ساتھ اٹھاؤ، ذرا سی ہچکچاہٹ آپ کو ڈبو دیتی ہے۔ 29واں اصول، ہر کھیل کا انجام پہلے سے دیکھو، آخری منزل کا نقشہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ 30واں اصول، اپنی کامیابی کو ایسے ظاہر کرو جیسے یہ بہت آسان ہے اور قدرتی طور پر ہوئی ہے۔ 31واں اصول، بساط ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھو اور دوسروں کو اپنے اشاروں پر نچا۔ 32واں اصول، لوگوں کے خوابوں اور تخیل پر حملہ کرو کیونکہ حقیقت تلخ ہوتی ہے اور خواب بکتے ہیں۔ 33واں اصول، ہر انسان کی وہ خاص کمزوری تلاش کرو جہاں ہاتھ ڈالنے سے وہ آپ کا حکم ماننے پر مجبور ہو جائے۔ 34واں اصول، اپنے ہی انداز میں بادشاہ بنو تاکہ دنیا آپ کو اسی نگاہ سے دیکھے۔ 35واں اصول، وقت کے بہاؤ کو سمجھو، نہ کبھی جلدی کرو اور نہ کبھی موقع ہاتھ سے جانے دو۔ 36واں اصول، جن چیزوں کو اب پا نہیں سکتے ان کی سرعام تحقیر کرنا شروع کر دو۔ 37واں اصول، ایسے جادوئی مناظر پیدا کرو جو دیکھنے والوں کی عقل دنگ کر دیں۔ 38واں اصول، سوچو ہمیشہ اپنی مرضی کا لیکن بولو وہی جو عام لوگ سننا پسند کرتے ہیں۔ 39واں اصول، شکار کرنے کے لیے پانی کو گدلا کرو تاکہ مچھلی الجھ جائے اور آپ کے ہاتھ آ جائے۔ 40واں اصول، مفت میں ملنے والی ہر چیز پر شک کرو کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خطرناک چال ہوتی ہے۔ 41واں اصول، کسی عظیم انسان کی چھوٹی ہوئی جگہ پر کبھی مت بیٹھو ورنہ اس کا سایہ آپ کو دبا لے گا۔ 42واں اصول، چرواہے کو ختم کر دو، بھیڑیں خود بخود ادھر ادھر بھاگ جائیں گی یعنی اصل لیڈر کو گرا۔ 43واں اصول، لوگوں کے دلوں اور ان کے لاشعور پر قبضہ کرو، زبردستی سے جیتی ہوئی جنگ عارضی ہوتی ہے۔ 44واں اصول، لوگوں کو وہی آئینہ دکھاؤ جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کے دل کی ہر بات جان لو۔ 45واں اصول، تبدیلی کی باتیں ہمیشہ کرو لیکن ایک ہی بار میں سارا نظام مت بدلو۔ 46واں اصول، کبھی بھی خود کو حد سے زیادہ کامل ظاہر نہ کرو کیونکہ کمال صرف خدا کی شان ہے۔ 47واں اصول، فتح کے بعد کبھی بھی حد سے آگے نہ بڑھو ورنہ فتح شکست میں بدل جائے گی۔ 48واں اصول، پانی کی طرح بنو جو ہر برتن میں ڈھل جاتا ہے لیکن اپنا کوئی پکا اور کمزور روپ نہیں رکھتا۔ اس کتاب کا نچوڑ اور اس کا سب سے بڑا کور میسج یہ ہے کہ طاقت کوئی گناہ یا برائی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کائنات کا اٹل اصول ہے جو کمزور کو مٹا دیتا ہے اور طاقتور کو زندہ رکھتا ہے۔ اگر آپ اس ظالم معاشرے میں عزت اور وقار کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو حالات کے رونے کے بجائے ان اصولوں کو اپنے اندر اتارنا ہوگا۔ امید ہے یہ طویل اور جذباتی سفر آپ کے اندر ایک نئی آگ اور نیا عزم پیدا کر گیا ہوگا۔ اپنے اس پیارے چینل دی اسٹل وائس کو دل سے سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے اندر اتار لیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور زندگی کی اس جنگ میں کبھی ہار نہ مانیں۔ خدا حافظ۔